صل على محمد وآل محمد. حضرات، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مجلس غلام حسین مرحوم و مغفور کے سال ثواب کے لیے ہے. مرحوم کا نام ہی غلام حسین نہیں تھا، بلکہ جہاں تک ان کے بارے میں سنا گیا ہے کہ عمل سے بھی وہ ایک غلام حسین تھے. تو سماعت فرمائیں، 3-4 شعر حاضر کر رہا ہوں کہ عاشق مصطفیٰ غلام حسین، عاشق مصطفیٰ غلام حسین، پیرو مرتضیٰ غلام حسین، پیرو مرتضیٰ غلام حسین. اور کس کو کہتے ہیں عشق آل نبی، کس کو کہتے ہیں عشق آل نبی، تم نے بتلا دیا غلام حسین. کس کو کہتے ہیں عشق آل نبی، تم نے بتلا دیا غلام حسین. اور نام کا تیرے تھا اثر کتنا، نام کا تیرے تھا اثر کتنا، تجھ میں دیکھا گیا غلام حسین، تجھ میں دیکھا گیا غلام حسین. اور آخری شعر کی تیرے سر پر رہی ہے سایہ فگن، تیرے سر پر رہی ہے سایہ فگن، فاطمہ کی دعا غلام حسین، فاطمہ کی دعا غلام حسین. نعرہ صلوات بھیجیں حضرات. جناب زینب کے حوالے سے ایک مطلع اور 3 اشعار حاضر کر رہا ہوں. شام و کوفے میں جو خطبہ تیرا گونجا زینب، شام و کوفے میں جو خطبہ تیرا گونجا زینب، ہو گیا گنگ زبانوں کا علاقہ زینب، ہو گیا گنگ زبانوں کا علاقہ زینب. جرأت ہے در کرار ہے نازا تجھ پر، جرأت ہے در کرار ہے نازا تجھ پر، بن گئی تو شب ہجرت کا اجالا زینب، بن گئی تو شب ہجرت کا اجالا زینب. صورتوں سیرتوں کردار و عمل ایک سے ہے، صورتوں سیرتوں کردار و عمل ایک سے ہے، کیوں نہ پھر تجھ کو کہیں دوسری زہرا زینب، کیوں نہ پھر تجھ کو کہیں دوسری زہرا زینب. اور ہم نے 2 بار سنا لہجے حیدر میں کلام، ہم نے 2 بار سنا لہجے حیدر میں کلام، یا تو معراج میں بولا ہے خدا یا زینب، یا تو معراج میں بولا ہے خدا یا زینب. اور اسی قافیے میں ایک شعر و سماعت فرما لیں.
یالی کہے کہ سنبھلتے ہیں زمانے والے، یالی کہے کہ سنبھلتے ہیں زمانے والے، اور اسلام نے مشکل میں کہا یا زینب، اور اسلام نے مشکل میں کہا یا زینب، اور خشک پتوں کی طرح کانپ رہا ہے دربار، خشک پتوں کی طرح کانپ رہا ہے دربار، تیرا خطبہ ہے کہ عباس کا حملہ زینب، تیرا خطبہ ہے کہ عباس کا حملہ زینب۔ اور آخری شعر کہ جس جگہ قاتل شبیر کی مسند تھی بچھی، جس جگہ قاتل شبیر کی مسند تھی بچھی، فرش مجلس کا وہی تو نے بچھایا زینب، فرش مجلس کا وہی تو نے بچھایا زینب، شام و کوفے میں جو خطبہ تیرا گونجا زینب، ہو گیا گنگ زبانوں کا علاقہ زینب۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید غلام حسین ابن سید برکت علی شاہ کے لیے سال ثواب۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان للوالد علی الولد حقا وللولد علی الوالد حقا، فحق الوالد علی الولد ان یطیعہ فی کل شیء الا فی معصیۃ اللہ، وحق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ ویحسن ادبہ ویعلمہ القرآن۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔
बुज़ुर्गान मोहतरम व दोस्तान अज़ीज़, ये मजलिस अज़ा जो एक मर्द मोमिन मुहिब अहले बैत और एक अच्छे और शरीफ इंसान के ईसाल सवाब की मजलिस है, और मरहूम के बेटे जनाब मुनव्वर नकवी साहब की जानिब से और उनके ख़ानवादे की जानिब से इस मजलिस का एहतमाम किया गया है। मरहूम ग़ुलाम हुसैन साहब का ताल्लुक़ तो सियालकोट पाकिस्तान से था, लेकिन वो एक अरसे से इंग्लैंड में मुकीम थे। वहीं 4 साल पहले तकरीबन उनका इंतकाल हुआ और वहीं उनकी तदफीन हुई। इस घराने से हमारा ताल्लुक़ जब से मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ यानी तकरीबन 2000 से है, और इनके घर की खुशी और गम में मेरी शिरकत रही है। और मुनव्वर नकवी साहब का ससुराल लखनऊ और मुस्तफ़ाबाद से इनका ताल्लुक़ है। बहरहाल मौत एक ज़िंदा हकीकत है। जो भी इस दुनिया में आया है वह एक न एक दिन यहाँ से सफ़र आखरत इख्तियार करेगा। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ हमें पलट कर जाना है। अज़ीज़ान मोहतरम, लायक होती हैं वो औलादें जो अपने बुज़ुर्गों के गुज़र जाने के बाद उनको ईसाल सवाब करती हैं और उनको याद किया करती हैं। इन्हीं सारी मुनासबतों को पेश निगाह रखते हुए मैंने जिन मुक़द्दस, मुबारक और नाकाबिल फ़रामोश अल्फाज को ज़रिया बनाया है, ये अल्फाज नहजुल बलागा की ज़ीनत हैं। और मैं जब भी मर्द मोमिन के ईसाल सवाब की मजलिस होती है अक्सर इन अल्फाज को ज़रिया बनाता हूँ। तो आज फिर एक मर्तबा गुफ्तगू के लिए खुदाए फ़साहत, मौलाए बलागत, गालिब अला कुल्ल गालिब, मतलूब कुल्ल तालिब, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक पर जारी होने वाले अल्फाज कि जहाँ बाप और बेटे के हक़ की गुफ्तगू मौलाए कायनात कर रहे हैं। और ये कलाम मासूम का कमाल होता है कि उसमें अधूरापन नहीं होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है, उसमें कोई तशनगी नहीं होती है। इसलिए कि जब भी हक़ की बात होती है आदमी अपने हक़ की तो बात करता है लेकिन दूसरे के हक़ को भूल जाता है। और ये हमारे मुआशरे में भी होता है कि वालिदैन के हुकूक़ पर तो गुफ्तगू होती है लेकिन औलादों के हक़ क्या हैं अपने वालिदैन के ऊपर, उसको फरामोश कर दिया जाता है। लेकिन मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में हक़ की गुफ्तगू बिखरी हुई है। और आप अगर देखेंगे तो मौलाए कायनात ही का ये कौल कि हक़ और अदल यकीनन ये ऐसी चीज़ें हैं कि जब गुफ्तगू होती है तो दायरा बहुत वसी होता है, लेकिन जब अमल की मंजिल आती है, मुताबिकत की मंजिल आती है तो दायरा बहुत तंग हो जाया करता है। बहरहाल मौलाए कायनात ने दोनों के हक़ की बात करते हुए इरशाद फरमाया कि बाप का हक़ औलाद पर है और औलाद का हक़ बाप पर है। बाप का हक़ औलाद पर यह है कि अन युतिहु फ़ी कुल्ले शैइन इल्ला फ़ी मासियतिल्लाह, के औलाद बाप की हर मसले में इताअत करे, ओबे करे, फॉलो करे, सिवाय मासियत परवरदिगार के। यानी ये कानून कुदरत है कि वो बाप या वो वालिदैन जो दुनिया में आने का ज़रिया बने हैं उनकी इताअत की जाए, उनकी पैरवी की जाए, उनका ततब्बो किया जाए, उनके हुक्म पर सर तस्लीम को खम किया जाए। लेकिन अगर उनका हुक्म खुदा से टकरा जाए तो फिर हुक्म खुदा को माना जाएगा, बाप के हुक्म को नहीं उस पर अमल किया जाएगा।
کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا جو باپ کو رتبہ اور مرتبہ دینے والا ہے، اگر اس کے حکم سے کسی کا حکم ٹکرا جائے تو یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ اگر کوئی ظاہری دنیا میں یا مجازی ذریعہ بن رہا ہے، اگر اس کی اطاعت ضروری ہے تو جو کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کا بدرجہ اولا حق ہے کہ اس کے حکم کو مانا جائے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اور یہ بڑا وسیع موضوع ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ دوسرا رخ اس پر گفتگو کم سے کم ہوتی ہے، لیکن وہ شریف گھرانے اور وہ یقیناً انسانیت کی خدمت کرنے والے یا انسانی مدارج، انسانی کمال کو بڑھانے والے گھرانے ہوتے ہیں جو اپنے اولادوں کی بہتر سے بہتر تربیت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر تربیت اولاد نہ ہو تو پھر معاشرہ خراب ہوتا چلا جائے گا، برباد ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے کہ باپ کا حق تو اولادوں پر بعد میں بنے گا، جب وہ سن شعور کو پہنچیں گے، جب وہ بڑے ہوں گے، جب وہ ذمہ دار ہوں گے، لیکن اولادوں کا حق تو باپ کے اوپر پیدا ہوتے ہی بن جاتا ہے۔ تو مولا کائنات نے کہا باپ کا حق اولاد پر یہ ہے کہ اولاد ہر مسئلے میں باپ کی اطاعت کرے سوائے معصیت پروردگار کے، لیکن اولادوں کا حق باپ کے اوپر کیا ہے؟ این یحسن اسمہ، کہ وہ اپنی اولادوں کے بہتر سے بہتر نام رکھیں، وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ، اور انہیں اچھا ادب سکھائیں، وَيُعَلِّمَهُ القرآن، اور انہیں قرآن کی تعلیم دیں۔ یقیناً اس مجلس کو مرحوم کے جہاں بھی رشتہ دار ہیں وہ سنیں گے اور سب اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھا بھی رہے ہیں، لیکن یاد دہانی بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر کوئی متوجہ نہیں ہے تو اب کم سے کم ایسی باتوں کے سننے کے بعد متوجہ ہو جائے، اس لیے کہ ہم اپنے جانے والوں کو ایسے ذریعے سے یاد کرتے ہیں کہ یقیناً ایصال ثواب تو ہے ہی ہے گزر جانے والے کے لیے، لیکن یہ ذکر وہ ہے جو سننے والوں کے لیے بھی مفید مطلب ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو اب پہلی منزل یہ ہے کہ حق بنتا ہے اولادوں کا کہ ان کا ان یحسن اسمہ، کہ اس کا باپ یا اس کے والدین یا اس کے بزرگ اپنی اولادوں کا بہتر سے بہتر نام رکھیں۔ دیکھیے نام سے قوم و قبیلے کا پتہ چلتا ہے، نام سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کن کرداروں سے محبت ہے، آپ کو کن کرداروں سے الفت ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنی اولادوں کے نام ان شخصیتوں کے نام پر رکھو کہ جن کا کردار تاریخ کی پیشانی کا جھومر بنا ہوا ہے، تاریخ کی پیشانی کی زینت بنا ہوا ہے۔ تو یقیناً نام ہوں گے بہت، لیکن جب آپ کردار کے اعتبار سے ناموں کی دنیا کو دیکھیں گے تو یقیناً یہ نام آپ کو سمٹ جائیں گے، سارے ناموں کا خلاصہ ہوتے ہوئے 14 ناموں میں۔ اس لیے کہ 14 نام نہیں ہیں، یہ وہ کردار ہیں، یہ وہ شرف اور بزرگی ہے۔ ان ناموں میں یا ان ناموں پر جن کرداروں تک ہم پہنچتے ہیں، چاہے وہ نام محمد ہو، چاہے وہ نام علی ہو، چاہے وہ نام زہرا ہو، چاہے وہ نام حسن و حسین ہو، صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے آپ محمد والے محمد پر۔ اگر ان چہاردہ معصومین کے ناموں پر گفتگو کی جائے تو یقیناً ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے ان ناموں کے اوپر اور ان ناموں کے القاب کے اوپر۔ اس لیے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیے نام تو پیدا ہوتے ہی ملتا ہے، لیکن لقب اور ٹائٹل پیدا ہوتے ہی نہیں ملا کرتا۔ وہ تو جب آدمی بڑا ہوگا، تعلیم حاصل کرے گا، تب اس کے عروج و زوال کی منزل طے ہوگی۔ لیکن ہم جن 14 کی بات کر رہے ہیں، پیغمبر نے
ان کے نام بھی بتا دیے تھے، ان کے لقب بھی بتا دیے تھے۔ علی کے ساتھ مرتضیٰ لگا ہوا ہے، فاطمہ کے ساتھ زہرا لگا ہوا ہے، حسن کے ساتھ مجتبیٰ لگا ہوا ہے، حسین کے ساتھ شہید کربلا لگا ہوا ہے، علی کے ساتھ زین العابدین لگا ہوا ہے، محمد کے ساتھ باقر لگا ہوا ہے، جعفر کے ساتھ صادق لگا ہوا ہے۔ بتا دیا وہ اور ہیں کہ جن کو بڑے ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہیں۔ یہ 14 وہ ہیں جن کے نام سے ان کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اچھا نام رکھے تو ذرا سا ناموں پر 2-4 منٹ میں چاہوں گا، اس لیے کہ جیسا کہ مجھے ان کے بیٹے نے بتایا اور جیسا کہ میں نے ان کو دیکھا، نہایت سادہ زندگی لیکن نام مولا پر تڑپ جانے والا، فضائل کی منزل پر ذکر مولا علی کو پسند کرنے والا، اور مصائب کی منزل پر مولا حسین کی مصیبتوں پر رو دینے والا۔ یقیناً عزیزان محترم، یہی وہ نام ہے کہ جس نام کے صدقے، جس نام کے قربان، کہ جس کے لیے علامہ اقبال نے عجب طرح سے مولا علی کے ناموں پر گفتگو کرتے ہوئے یقیناً سر اسماء علی کے عنوان سے علامہ اقبال کی یہ نظم ہے، علامہ اقبال کا یہ کلام ہے کہ جس میں مولا علی کے ناموں پر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور عنوان ہی یہ بنایا ہے کہ علی کے ناموں کا راز۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ بچپنے میں والدین جو محبت میں نام رکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جوانی آتے آتے کردار بھی اس نام کے مطابق ہو، لیکن کیا کہنا میرے مولا کا، جہاں لوگ ایک نام سنبھال نہ پائیں، توجہ فرمائیے گا، ایک نام کے معنی سنبھال نہ پائیں، وہاں علی کے متعدد نام ہیں اور ہر نام میں علی کا کردار نمایاں ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یعنی آپ دیکھیں، اور یقیناً یہ بہترین ایصال ثواب ہوگا اس علی کے ذکر پر خوش ہو جانے والے کے لیے، اور یہی پہچان ہے، یہی انسانیت ہے کہ جہاں اقبال نے کہا ہر کے دانائے رموز زندگی سر اسماء علی دانت کے چیز، جو بھی زندگی کے رازوں سے واقف ہے اسے پتا ہے کہ علی کے ناموں کا راز کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، وہ مسلم اول بھی ہے، لیکن علی کا ایک نام نہیں ہے۔ اگر پیغمبر نے حکم خدا سے علی کا نام، اس لیے کہ یہ نام پنجتن کے تو خدا کے نام سے مشتق ہے نا، توجہ فرمائیے گا، وہ محمود ہے تو یہ محمد ہیں، وہ اعلیٰ ہے تو یہ علی ہیں، وہ فاطر السماوات ہے تو یہ فاطمہ ہیں، وہ محسن ہے تو یہ حسن ہیں، وہ قدیم الاحسان ہے تو یہ حسین ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں، ماں نے حیدر نام رکھ دیا، اور نام کا اثر آپ دیکھیں، نام کا اتنا چرچا، اس لیے کہ وہی تو افسوس ہوتا ہے۔ ایک جملہ یاد آیا کہ دیکھیے یہ اہل بیت وہ ہیں، یہ آل محمد وہ ہیں کہ جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو مباہلے میں جب پیغمبر اپنے ساتھ ان 4 تن کو لے کر گئے تو نصارہ نے ان کی صورتوں کو دیکھ کر کیا کہنا ایسے مسمہ کا، کیا کہنا ایسے نام والوں کا، کہ جن کو دیکھ کر نصارہ نے کہا کہ ہم ایسی صورتیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹتا ہوا نظر آئے۔ توجہ فرمائیے گا، اور خیبر میں کیا ہوا، مرحب نے دور ہی سے دیکھ کر اندازہ لگا لیا اور یہ طے پا گیا کہ یہ آنے والا معمولی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو نصارہ پہچان جائیں کہ آل محمد کی عظمت کیا ہے، یہودی پہچان جائیں کہ آل محمد کی عظمت کیا ہے، تو یہ توریت ہی سے تو جانیں کہ اہل بیت کیا ہیں، مولا علی کیا ہیں، وہ انجیل ہی سے تو جانیں کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ عیسائی انجیل پڑھ کر سمجھ جائیں کہ عظمت آل محمد کیا ہے، یہودی توریت
بیت پڑھ کر سمجھ جائیں کہ عظمت علی اور اہل بیت کیا ہے، اور مسلمان پورا قرآن پڑھ کر عظمت اہل بیت کو سمجھ نہ پائے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ جو لوگ بھی تاریخ سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے عزیزان محترم کہ جب مولائے کائنات گئے ہیں مقابلے پر اور ایک مرتبہ اس نے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے، تو ادھر مولا علی نے بتایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ کیا کہنا اس ذات گرامی کا کہ نبی اس کا نام رکھے تو علی، توجہ فرمائیے گا، اور ماں اس کی نام رکھے تو حیدر، توجہ کیجئے گا، لیکن جب نام بتایا تو نام کا اثر اتنا ہوا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، خطیب اکبر تابہ سرا کا عجب جملہ ہے، کہا وہ تو میدانوں میں علی لڑ رہے تھے لیکن 1400 برس سے علی کا نام لڑ رہا ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بھائی بآواز بلند نعرہ صلوات دیجئے۔ بھائی 1400 برس سے علی کے نام ہی میں اتنی کشش ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جیسے ہی کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ مرحب نے جیسے ہی حیدر نام سنا اس نے راہ فرار اختیار کی، اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور ایصال ثواب کی مجلس میں اس رخ سے بھی باتیں ہوتی ہیں، اتفاق کی، اتحاد کی، لوگوں کو جوڑنے کی، اس لیے کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کی جو وصیت ہے اس میں یہ تحریر ہے کہ صلاح و ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، آپس کا میل ملاپ برسوں کے نماز روزے سے بہتر ہے۔ تو اتحاد، اتفاق، اخوت، بھائی چارگی، محبت یقیناً ان مجلسوں کا پیغام ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، لیکن شیطان تو ہر جگہ اپنا کام کرتا ہے نا۔ یہ آدم کا، آدمیت کا، سلسلہ آدمیت کا پرانا دشمن ہے، اس کا لڑانے کا عجب طریقہ ہے، اس کا ذلیل کرنے کا عجب طریقہ ہے۔ اس لیے انسانوں کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ یہ کس طرح سے آ کر انسان میں اختلاف پیدا کر دے، کس طرح سے انسان کی ذلت و رسوائی کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کہ یہ پروردگار عالم نے اس کو چھوٹ اسی لیے دی تاکہ لوگوں کا امتحان ہو، اور اس نے کہا بھی تھا کہ ہم تیرے سیدھے راستے میں بیٹھیں گے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ 39 دن تک جب لشکر اسلام سے لوگ علم لے لے کر جاتے تھے تو یہی شیطان تھا جو ان کے کانوں میں آ کر کہہ دیتا تھا کہ اگر تم نے استقامت اختیار کی تو تم مار دیے جاؤ گے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی 39 دن تک اس کا کام بہکانے کا یہ تھا کہ کسی کو رکنے نہیں دے رہا تھا۔ توجہ فرمائیے گا، کسی کو مرحب کے مقابلے پر ٹھہرنے نہیں دے رہا تھا، لیکن جب 40ویں دن انا الذی سمتنی امی حیدرا کا جملہ سن کر کے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تو وہ بھاگنے لگا، تو اس نے ایک دم سے کہا کہ کہاں بھاگ رہے ہو؟ بھائی توجہ ہمارے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کس طرح سے ذلیل کرتا ہے۔ یہی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں پہ رکنا ہے اور کہاں سے ہٹ جانا ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات دیجئے آپ ذرا محمد و آل محمد۔ بھائی توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ 39 دن تک کہہ رہا تھا کہ ارے رکے تو مارے جاؤ گے۔ اب 40ویں دن جب وہ بھاگنے لگا، دیکھا اس کا طریقہ، اس لیے کہ 39 دن بھاگنے میں اس کی کامیابی تھی۔ توجہ کیجئے گا، اور 40ویں دن جب وہ بھاگنے لگا تو کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ارے میری ماں نے کہا تھا کہ سب کے مقابلے پر جانا، اس کے مقابلے پر نہ جانا جس کا نام حیدر ہو۔ نام کا اثر دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر، نام کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ وہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ اب یہاں پر خطیب الایمان مرحوم عجب جملہ کہا کرتے تھے کہ مرحب ہے، اہل کتاب ہے، لیکن اسے اتنا پتا ہے، توجہ فرمائیے گا، اسے نہیں، اس کی ماں کو اتنا پتا ہے، جس کے 3 بیٹے تھے، مرحب، انتر، حارث،
توجہ فرمائیے گا، یعنی اہل کتاب بیٹوں کی ماں کو اتنا پتا تھا کہ علی کے مقابلے پر نہیں جانا چاہیے، تو کیا قرآن والوں کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ علی کے مقابلے پر نہیں جانا چاہیے؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے آپ۔ بہرحال عزیزان محترم، یہ وہ نام ہے کہ جس کا اثر آپ کو تاریخ میں نظر آئے گا، اور اس نظم میں موقع نہیں ہے اس لیے کہ مجھے اور بھی باتیں کرنی ہیں، لیکن ایک جملہ اور پھر میں آگے بڑھ جاؤں، اور وہ یہ کہ دیکھیے ناموں کی جہاں تک بات آتی ہے تو علی کا نام ید اللہ بھی ہے، علی کا نام بو تراب بھی ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا کہ حق ید اللہ خان در ام الکتاب، مرسل حق کرد نامش بو تراب۔ پروردگار نے تو اپنی کتاب میں اس کو ید اللہ کہا، یہ ذمہ داری اقبال کی۔ حق ید اللہ خواند در ام الکتاب، حق نے اسے ام الکتاب میں ید اللہ کہا، وہ مرسل حق کرد نامش بو تراب، اور پیغمبر نے اس کا نام بو تراب رکھا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اور جہاں پر حق ید اللہ خان در ام الکتاب کی منزل سے گزرنے کے بعد خلاصہ کر دیا کہ ہر کے در آفاق گردد بو تراب، باز گردانت ز مغرب آفتاب، جو بھی زمین پر بو تراب بن جاتا ہے پھر وہ اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا لیا کرتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ ہاں یقیناً عزیزان محترم، مولا کائنات نے بتایا کہ بو تراب کا مطلب کیا ہے، لیکن اب میں یہاں پر آپ کو زیادہ نہیں روکوں گا، دوسری منزل پر کہ اگر اچھا نام رکھنا اولادوں کا حق ہے تو دوسری منزل پر ان یحسن ادبہ، کہ وہ اپنی اولادوں کو باپ اچھا ادب سکھائے۔ اب یہ ادب کا دائرہ اتنا وسیع ہے، دیکھیے عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ اگر اولادیں خراب ہو گئیں تو تربیت کی کمی تھی، پہلا کام یہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ تاریخ انسانی پڑھیں گے، اسی لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ بات ادھوری نہ رہ جائے، یقیناً اولادوں کی خرابی میں تربیت کی کمی کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی اچھی تربیت کے باوجود اولادیں خود سے باطن کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ کہہ دیا جائے کہ ارے صاحب وہ اس لیے خراب ہو گیا کہ اس کی اچھی تربیت نہیں ہوئی۔ توجہ کیجیے گا، نازک سا مسئلہ ہے کہ وہ اس لیے خراب ہو گیا کہ ماحول اچھا نہیں تھا، غلط صحبت میں پڑنے کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ لیکن نفس کی خرابی بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اب اس میں راز کیا ہیں وہ مجھ جیسا طالب علم اس گہری بات کو شاید واضح نہ کر پائے، مجھے اپنی کم علمی اور بے بذاتی کا احساس ہے، لیکن تاکہ ہمیشہ تربیت کی کمی پر سوال نہ اٹھایا جائے اس لیے میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ اور موقعوں پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ والدین نے صحیح تربیت نہیں کی۔ توجہ کیجیے گا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماحول اور صحبت نے خراب کر دیا، لیکن آغاز آدمیت پہ آپ کیا کہیں گے؟ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ آدم اور حوا اور ان کے بیٹے، ایک حابیل ہے ایک قابیل ہے۔ توجہ کیجیے گا، جو تربیت حابیل کی کر رہا ہے وہی تربیت قابیل کی کر رہا ہے، جو ماحول حابیل کو مل رہا ہے وہی ماحول قابیل کو مل رہا ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تربیت اور ماحول ہی انسان پر اثر انداز ہوتی ہے تو وہ کون سی چیز تھی جس نے ایک کو قاتل بنا دیا، ایک کو مقتول بنا دیا؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات دیجئے آپ۔
تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم، یاد رکھیے گا، میں نے یہ دو چیزیں ایک دم سے میں ناموں کا ذکر کرتے ہوئے ادب کی منزل تک آپ کو اس لیے لے کر آیا تاکہ بات نامکمل نہ رہنے پائے۔ اب اسی نظم میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ خاک تاریکی کے نام او تنست، عقل از بیداد او در شیونست۔ یہ کالی مٹی، یہ ہمارا بدن، یہ ہمارا جسم، یہ ہماری خواہشیں یقیناً خاک تاریکی کے نام او تنست، عقل از بیداد او در شیونست۔ عقل جس کے مظالم پر ہمیشہ شکوہ کیا کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان کے پاس دو طاقتیں یا دو رخ ایک ساتھ موجود ہیں، ایک ہے خواہش، ایک ہے عقل۔ توجہ کیجئے گا، ایک ہے نفس، ایک ہے عقل۔ جب عقل نفس پر غالب آ جاتا ہے تو یہ انسان ملائکہ سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جب نفس عقل پر غالب آ جاتا ہے تو یہ انسان جانوروں سے بدتر بن جاتا ہے۔ یعنی اب ہمارے اوپر ہے، اگر ہم نے زور لگا کر عقل کو نفس پر غالب کر لیا تو ہم انسانیت کا کمال بن کر ملائکہ سے افضل ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے دنیا پرست ہو کر اپنی عقل کو نفس کے سپرد کر دیا اور ہماری خواہشیں اگر عقل پر غالب آ گئیں تو ہم شکل و صورت کے تو انسان رہیں گے لیکن حقیقت میں ہم جانور سے بدتر ہو جائیں گے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ اور یہاں پر یقیناً اقبال ہی نے اس میں نتیجہ دیا کہ مرتضیٰ کے استغیو حق روشن است، بوتراب از فتح عقلی میں تنست۔ مرتضیٰ کہ جن کی تلوار سے حق روشن ہوا، علی بوتراب اس لیے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، میں ناموں اور کرداروں کی بات کر رہا ہوں، میں ادب کی بات کر رہا ہوں، اور اسی پر گفتگو تمام ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ علی بوتراب کیوں ہیں؟ یقیناً ایک عام فکر صحیح، اس لیے کہ اس کی نورانیت اور بھی فضائل کے گوش ہے، لیکن اگر آپ فکر اقبال کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو علی بوتراب اس لیے ہیں کہ انہوں نے نفس کی مملکت پر قبضہ پایا تھا، اور یہی نفس کی مملکت پر قبضہ پانا تھا کہ علی ایسے بن گئے کہ اب اگر امر کے سینے پر بھی سوار ہوتے ہیں، اور اتنا بڑا پہلوان علی کی شان میں بے ادبی کرتا ہے تو سینے سے اتر آتے ہیں۔ جب کوئی پوچھتا ہے کہ یا علی آپ امر کے سینے پر سوار ہونے کے بعد کیوں ہٹ گئے، کہا میرا نفس کہیں شریک نہ ہو جاتا۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ بوتراب از فتح عقلی میں تنس، علی نے اس کالی مٹی پہ قبضہ پایا۔ لیکن یہ فکر عام ہے اور فکر خاص اس سے آگے چلی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ رخ بھی ہے کہ عام طور سے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ علی امر کے سینے سے اس لیے اتر گئے کہ کہیں نفس شامل نہ ہو جاتا۔ دیکھیے ہمارے اماموں نے کئی موقعوں پر عام جواب بھی دیا ہے، خاص جواب بھی دیا ہے، اس لیے کہ جب مامون کے دربار میں پوچھنے والوں نے یہ پوچھا کہ فرزند رسول آپ کے گھرانے میں یہ روایت مسلسل چلی آ رہی ہے کہ آپ کے جد مولا علی حضرت علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو کہا کہ کیوں نہیں یہ بتلا، ان علماء سے پوچھ لے کہ ایمان کی جزا کیا ہے سوائے جنت کے، اور کفر کی سزا کیا ہے سوائے جہنم کے۔ کہاں ایسا تو ہے، کہا پھر کیا رسول کی حدیث نہیں ہے کہ یا علی حب کا تقوی والایمان و بغض کا کفر و نفاق، اے علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے اور تمہارا بغض کفر و نفاق ہے، تو علی کی محبت اور علی کی عداوت ہی نے تو جنت اور جہنم کو تقسیم کیا۔ لیکن پھر بعد میں چاہنے والوں سے کہا کہ وہ تو ان کو سمجھانے کے لیے تھا۔ اسی طرح سے میں یہاں پر کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً نفس کے شامل ہونے کی بات عام لوگوں کے لیے ہے، ورنہ خاص لوگوں کے لیے یہ بھی ایک رخ ہو سکتا ہے کہ علی امر کے سینے سے اس لیے اتر گئے تاکہ کوئی بددیانت مورخ یہ نہ لکھ دے کہ وہ تو امر جیسے پہلوان پر علی کو اتفاقاً قبضہ مل گیا تھا۔
توجہ کیجئے گا، اتفاقاً قبضہ مل گیا تھا، اس لیے کہ علی کے باب میں لوگ انصاف نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے فضیلتوں کو چھپانے کے بھی الگ الگ رخ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا علی کعبے میں پیدا ہوئے، یہ علی کا مقدر، آغوش رسول میں آنکھ کھولی علی کا مقدر، اور بستر رسول پر سوئے علی کا مقدر، اور رسول کے داماد بنے علی کا مقدر۔ علامہ طالب جوہری صاحب نے عجب جملہ کہا کہ جب علی اتنے مقدر والے ہیں تو پھوٹے مقدر والوں کو علی کے مقابلے پر لایا کیوں جاتا ہے؟ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم؟ تو دیکھیے میں نے بہت پھیلا کر کے بات کو سمیٹا ہے، اور وہ یہ کہ یقیناً علی سب کچھ ہو کر علی کے اور ناموں میں ہجرت گواہ ہے کہ علی نفس خدا ہیں، مباہلہ گواہ ہے کہ علی نفس رسول ہیں۔ توجہ کیجئے گا، تو ہجرت کی شب جس کا نفس خدا ہو چکا ہو، اب خندق میں اس کے نفس کی شرکت کیسی؟ لیکن یہ عام لوگوں کے لیے ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ علی امر کے سینے سے اس لیے اتر گئے تاکہ اس شکست کو کوئی اتفاقی نہ بتائے کہ ارے وہ تو اتنا بڑا پہلوان تھا جو 1000 لوگوں کا مقابلہ اکیلے کر لیتا تھا، وہ تو علی اتفاقاً امر پہ قبضہ پا گئے کہ اس کے سینے سے اتر کر موقع دے کر بھاگنے کا موقع دے کر میں بتاؤں گا کہ امر کے سینے پر یا امر کو شکست اتفاق نہیں تھا بلکہ یہ علی کا اختیار تھا۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، یقیناً ایک علی کے چاہنے والے کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور میں نے اتنی دیر اس مولا علی کا تذکرہ کیا، یقیناً جس نے اپنی طاقت سے ہمیشہ لوگوں کو شکست دی، لیکن طاقت ہی سے نہیں، اس نے اپنے کردار سے بھی لوگوں کو شکست دی ہے۔ یعنی طاقت کا مظاہرہ تو کچھ میدانوں میں لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن علی کے کردار نے آج تک لوگوں کو شکست دی ہے۔ جب ہی اقبال کہتے ہیں اے ہمارے باطل کے نقش کو محو کرنے والے، اور اے ہمارے دل کے خیبر کو فتح کرنے والے، یقیناً وہ تو امر ہو یا مرحب ہو، وہ تو علی نے میدان میں شکست دی ہے، لیکن کتنے دلوں کو آج بھی علی کا کردار فتح کرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر اس کا اندازہ آپ کو لگانا ہے تو جنگ خندق ہی میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی نے سر تو تن سے جدا کر دیا، لیکن نہ اس کے اسلحے لیے، نہ اس کے لاشے کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں مسلح کیا، بلکہ وہیں پر، اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جو بھی جس میدان کا بھی ہو، اگر اس میدان کا بڑا ہے تو اس کے گھر والے اس کے جانے پر غم بھی کرتے ہیں، لیکن تاریخ نے دیکھا کہ جب عمر ابن عبدود کا سر لے کر مولا علی آ گئے ہیں اور اس کی بہن عمر کے جنازے پر آئی ہے تو اس نے علی کے کردار کا قصیدہ پڑھا ہے، اس لیے کہ عرب کا دستور تھا جب کسی کو ہلکا کرنا ہوتا تھا تو اس کے لاشے کو پامال کر دیا جاتا تھا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، لیکن جب اس نے ثابوت بدن دیکھا اور مسلح نہیں دیکھا اور پڑے ہوئے اسلحے دیکھے تو اس بہن نے کہا کہ میں تیرا ماتم زندگی بھر کرتی، لیکن تیرے پاس اسلحوں کا پڑا ہونا، تیرے لاشے کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کیا جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا قاتل کوئی شریف النفس ہے کہ جو کردار کا کمال اس طرح سے پیش کرے۔ ہاں عزیزان محترم، لیکن جب ہمیں ایسا انداز نظر آتا ہے تو پھر ہمیں اہل بیت جیسے شریفوں پر ہونے والے مظالم پر بے ساختہ رونا آ جاتا ہے، اس لیے کہ دیکھیے یہاں کیا ہوا کہ علی نے کل کفر ہونے کے باوجود اس کے لاش کو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا، مسلح نہیں کیا، لیکن کربلا میں کیا ہوا کہ نام نہاد مسلمانوں نے اپنے رسول کے نواسے پر، میں نے شام غریباں کے مصائب میں اس سال کتابوں میں، اور وہ تفصیلات آپ کو انٹرنیٹ پر بھی ویکیپیڈیا وغیرہ میں باقاعدہ طور پر مل جائیں گی کہ شہادت حسین کے بعد پتہ ہے کیا کہا گیا؟ کہا ابھی ہم اپنی کمروں کو نہیں کھولیں گے، ابھی تو ہمیں ان لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیں۔ اور پھر وہاں ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ علی کے شریف النفس ہونے کی دلیل ہے کہ عمر جیسے کہ لاشے کو مسلح نہیں کیا،
تو یہ ان رذیلوں کی رذالت اور ان کی یہ ذلت کی دلیل ہے کہ کم از کم کہا جاتا ہے کہ 10 گھڑ سوار ایسے آئے کہ جو نے فرزند رسول کے بدن پہ گھوڑے دوڑا دیے. اللہ اکبر. لیکن شریف بیٹا کیا کرے؟ دیکھ رہے ہیں آپ آج اتنے دنوں کے بعد بھی لوگ اپنے بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہیں، یہی طریقہ ہے. لیکن مرنے کے بعد غسل و کفن کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن ہائے سید سجاد، ہائے سید سجاد کیا کرے؟ اس لیے کہ جناب سید سجاد جب مقتل سے گزرے ہیں بکھری ہوئی پامال لاشوں کو دیکھا ہے. اللہ اکبر. ہاں عزادارو، جناب زینب نے کہا ہے، جناب زینب نے کہا ہے کہ میرے لال اپنے کو سنبھالو، یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ رہی ہیں انہوں نے اپنے لاشوں کو تو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا، میرے بھائی کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے. ہاں عزادارو، جناب زینب نے سید سجاد کو تسلی دی کہ نہ گھبراؤ میرے لال، یہاں قبریں بنے گی، زوار آئیں گے. ہاں یہ جناب زینب کا کیا ہوا وعدہ. اللہ اکبر. کس زبان سے یہ جملے کہے تھے؟ ہاں عزادارو آپ دیکھتے ہیں کہ جب 40 کے موقع پر یہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے تو یقیناً بنی ہوئی قبریں تھیں. ہاں عزادارو آج 40 میں کربلا میں کووڈ-19 کے باوجود اتنا بڑا مجمع، اس لیے کہ مجمع یہ سوچ کر جمع ہوتا ہے کہ 40 کے موقع پر یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا تھا. لیکن عزاداروں میں تڑپ جاتا ہوں کہ یقیناً اسیروں نے جا کر کے بنی ہوئی قبریں دیکھی ہیں، لیکن وہ بچی جو یہ تصور لے کر چلی گئی کہ میرے بابا کا لاشا، میرے چچا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. ہاں عزادارو شاید جناب سکینہ نے شام سے اپنی چادر بھجوائی ہو کہ پھوپھی اماں میں تو نہیں جا رہی ہوں، بھیا زین العابدین میں تو نہیں جا رہی ہوں، اماں رباب میں تو نہیں جا رہی ہوں، لیکن میری طرف سے میری چادر بابا کے لیے لیتی جائیے اور جا کر کے کہیے گا کہ بابا سکینہ تو نہیں آئی لیکن اس نے چادر بھیجی ہے. ہاں عزادارو آپ کو پتا ہے یہ لٹا ہوا قافلہ 40 کے دن کربلا پہنچا ہے. 3 دن یا 7 دن تک ماتم ہوا ہے. ہاں عزادارو جناب زینب تو یہ کہہ کے آئی ہوں گی کہ سکینہ نہ گھبرانا، بھائی کو جا کر کے روداس سنانی ہے، نانا کو جا کر کے پرسا دینا ہے، ورنہ سکینہ میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہ جاتی. لیکن سکینہ یہ زینب وعدہ کرتی ہے کہ تمہاری قبر کو شام میں وہ تنہا نہ چھوڑے گی، جس زمین پہ تم سو رہی ہو اسی زمین پر آ کر ہمیشہ کے لیے زینب سو جائے گی. اور ہوا بھی یہی کہ عزادارو جناب زینب بھی کربلا بھی گئیں، مدینے بھی گئیں، لیکن پھر ہمیشہ کے لیے شام میں اسی زمین پر جا کر سو گئیں جہاں سکینہ سو رہی ہیں. جائیے خدا آپ کو کربلا کے ساتھ ساتھ شام بھی لے جائے تاکہ پھوپھی اور بھتیجی کی محبت عزادارو جس طرح سے علم میں مشق سکینہ چچا اور بھتیجی کی محبت کی یاد دلاتی ہے، اسی طرح سے سرزمین شام پر جناب زینب کی قبر جناب سکینہ کے ساتھ پھوپھی اور بھتیجی کی. لیکن ایک رخ سنیے، یہی وہ دن ہیں، یہی وہ موقع ہو سکتا ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا سے چلنے لگا ہے تو سب تو جانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن امام حسین کی قبر پر ایک بی بی بیٹھی ہیں جو ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. کسی نے جا کر کے جناب زینب سے کہا کہ شہزادی کوئی معظمہ قبر حسین پر بیٹھی ہیں، چلنے کو تیار نہیں ہیں. جناب زینب آئیں، کہا بی بی اٹھو چلو، تمہاری وجہ سے قافلہ منتظر ہے. کوئی جواب نہیں دیا. کہا میں علی کی بیٹی ہوں، میں عباس کی بہن ہوں. ان حوالوں کے بعد ان معظمہ نے سر کو اٹھایا. جناب زینب نے دیکھا یہ بھابی رباب ہیں، شاید یہ شام سے یہ کہہ کر آئی ہوں گی کہ سکینہ اگر اصغر
تم سے چھوٹا نہ ہوتا تو یہ رباب کبھی کربلا نہ جاتی، لیکن اب کربلا میں رباب بیٹھی ہیں۔ جناب زینب کہہ رہی ہیں چلو، ایک مرتبہ کہا بی بی آپ مدینے جا رہی ہیں، کہا ارے ہم بھی مدینے جا رہے ہیں، آپ سے بھی کہہ رہے ہیں مدینے جائیے، کہا مدینے میں آپ کا کوئی سہارا تو ہے، کہا ہاں میرے شوہر ہیں، کہا بی بی پھر آپ مدینے جائیے، آپ کا مدینے جانا درست ہے، لیکن یہ رباب کس کے سہارے مدینے جائے؟ یہ میرے والی کا لاشا، یہ میرے اصغر کا لاشا، میری بچی شام میں رہ گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سجاد اپنی ماں کو تیار کرو ورنہ قافلہ نہ جائے گا۔ جناب سید سجاد آگے بڑھے، اماں اٹھیے، جناب رباب اٹھ تو گئی لیکن کہا والی گواہ رہنا یہ رباب کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ چلی گئی بی بی رباب، یاد کرتی رہی اصغر کو ہمارا سلام ہو، کربلا میں سونے والوں پر ہمارا سلام ہو، ان بے کفن لاشوں پر ہمارا سلام ہو، ان سروں پر جن کی چادر چھن گئی۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم اس عبادت کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے۔ پروردگار ہمیں کامل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل، اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید غلام حسین ابن سید برکت علی شاہ کے لیے ایصال ثواب کریں۔ حسین بنت زہرا کی تھی صدا بابا، بنت زہرا بنت زہرا کی تھی صدا بابا، بنت زہرا کی تھی صدا بابا، لٹ گیا میرا قافلہ بابا، بنت زہرا کی تھی صدا بابا، بنت زہرا کی تھی صدا بابا، ہائے اپنوں نے بھی نہ پہچانا، 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 مجھ پہ اتنا ستم ہوا بابا، بنت زہرا کی تھی صدا بابا، بنت زہرا کی تھی صدا بابا، ایک
دن میں اجڑ گیا گلشن، ایک دن ایک دن میں اجڑ گیا گلشن، وہ چلی ظلم کی ہوا بابا بنت زہرا کی تھے صدا، بابا بنت زہرا کی تھی صدا، بابا ظالموں نے جلا دیے خیمے، ظالموں نے ظالموں نے جلا دیے خیمے، چھین لی سر سے بھی ردا، بابا بنت زہرا صدا، بابا بنت زہرا کی صدا، بابا ہائے تیر مارا ہے ننھے اصغر کو، تیر مارا ہے ننھے اصغر کو، تیر مارا ہے ننھے اصغر کو، ظلم کی تھی یہ انتہا، بابا بنت زہرا کی تھی صدا، بابا بنت زہرا کی تھی صدا، ہائے سارے کنبے کو ناز تھا جس پر، سارے کنبے کو ناز تھا جس پر، سارے کنبے کو ناز تھا جس پر، نہر پر وہ بھی مر گیا، بابا بنت زہرا کی تھی صدا، اے بنت زہرا کی تھی صدا، بابا پیاسی بچی لحد میں سوتی ہے، پیاسی بچی لحد میں سوتی ہے، پیاسی بچی لحد میں سوتی ہے، العطش کی لیے صدا، بابا بنت زہرا کی تھی صدا، بابا بنت زہرا کی تھی صدا، ہائے کیسے فیاض بھولوں وہ منظر، کیسے فیاض بھولوں وہ منظر،
کیسے فیاض بھولوں وہ منظر جب کٹا بھائی کا گلا بابا بنت زہرا کی تھی صدا بابا بنت زہرا کی تھی صدا بابا لٹ گیا میرا قافلہ اللهم صل على